السلام علیکم ناظرین گرامی۔ دنیا کے جن شہروں کی عزت و تکریم ہے ان میں سے ایک شہر یروشلم مطلب بیت المقدس بھی ہے، جو ہماری تینوں کمیونٹیز یعنی یہودی، مسلمان اور عیسائی سب کے لیے یکساں اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں حضرت تخت داؤد اور حضرت عیسیٰ کی تبلیغی کاوشوں کے نشان ملتے ہیں۔ یروشلم سرد پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے اور اس کے کئی نام ہیں۔ اس کو جیبس، یروشلم، بیت المقدس، گریا اور کئی تاریخی ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے، لیکن یہ شہر بمشکل ہی امن و سکون میں رہ سکا۔ یہاں ہونے والی بڑی لڑائیوں کا شمار کبھی ممکن ہی نہیں۔ بیت المقدس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانی تاریخ اور نسل۔ سب سے پہلے حضرت داؤد نے اس شہر کو فتح کیا اور دارالسلطنت بنایا۔ بعد ازاں ان کے بیٹے حضرت سلیمان نے یہاں معبد تعمیر کیے۔ اس کے بعد اہل بابل، یہودی اور بعض یونانی بالترتیب قابض ہو گئے، پھر یہودی قابض ہو گئے۔ ان کے بعد رومی نے اس پر قبضہ کر اس پر حکومت کی۔ 123 قبل مسیح میں یہودیوں کا داخلہ ممنوع قرار پا گیا۔ 237 قبل مسیح میں عرب مسلمانوں نے رومیوں کو شکست دے کر یروشلم پر حکومت کی۔ 450 سال تک شہر امن کا گہوارہ بنا رہا۔ پھر صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا اور پوری عیسائی دنیا نے فوج کا یلغار کر کے اس کو عربوں سے فتح کر لیا۔ اس کے بعد 517 عیسوی میں عثمانی ترکوں نے اسے آباد کیا۔ یہ شہر جائے وقوع کے اعتبار سے بہت عجیب ہے اور اس کی حیثیت ایک جزیرہ کی سی ہے اور ڈھلوان پہاڑی پر واقع ہے جو ساؤتھ ایسٹ کے علاوہ پہاڑیوں میں گھرا ہوا ہے۔ اس کی تباہی کے 70 سال بعد شاہ ایران کی کاوشوں سے تعمیر ہیکل کی اثر نو کی گئی، جو 7 سال کی مدت میں پوری ہوئی۔ اس شہر میں سنگ مرمر، چونے اور چاک کے پتھر عام ہیں۔ وادی کیرون میں غیر یقینی طور پر گلابی اور سفید رنگ کے سنگ مرمر موجود ہے، جسے سینٹا گروس بھی کہا جاتا ہے۔ نہ ہی یہ شہر کسی درے یا دریا کے کنارے پر موجود ہے، نہ ہی کسی اہم شاہراہ پر، لیکن پھر بھی اس پر آج تک کبھی بھی قحط نہیں پڑا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ شہر کعبہ المعظم کے 40 برس کے بعد وجود میں آیا۔ اسی بنا پر دنیا کا کوئی شہر اس سے قدیم معلوم نہیں ہوا، لیکن اس سے متعلق جو کچھ حاصل کر سکا حاضر ہے۔ سب سے پہلے یہاں آل سام 2500 قبل مسیح میں آباد ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ شہرار سے ہجرت کر کے اس مقام پر پہنچے تھے، رفتہ رفتہ آپ علیہ السلام خاص قوت و طاقت کے حامل ہو گئے، اور جب دمشق کے حکمرانوں نے حضرت لوط علیہ السلام جو وادی اردن میں مقیم تھے ان کی گستاخی کی تو آپ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور دمشق تک ان حکمرانوں کا تعاقب کیا۔ قدیم مورخین سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو وادی فاران میں چھوڑ گئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 برس کی عمر میں انتقال کیا۔ ان کی وفات کے 40 سال بعد حضرت یعقوب نے بیت المقدس کے ایک مقام بیت ایل پر ایک مذبح تعمیر کیا، جس کے کھنڈروں پر بعد ازاں حضرت سلیمان نے ہیکل کی عمارت کھڑی کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام امتداد زمانہ سے مصر پہنچے اور بادشاہ ہوئے تو اسرائیل علیہ السلام کی اولاد مصر میں منتقل ہو گئی اور اسے خوب عروج حاصل ہوا۔ اس کے بعد اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، حتیٰ کہ اللہ نے رحم فرمایا اور مصر میں آنے سے پہلے 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے اس قوم کو فرعون کے پنجہ سے آزاد فرمایا اور بنی اسرائیل دریائے نیل عبور کر کے وادی سینا میں داخل ہو گئی، مگر یہ قوم اپنے نبی کی نافرمان اور احسان فراموش ہو گئی اور بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ جب موسیٰ نے ان کو بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا تو جان اور تیرا خدا، ہم تو نہیں جائیں گے۔ اللہ نے اس نافرمانی کی یہ سزا دی کہ وہ قوم 40 برس تک وہیں بھٹکتی رہی اور بیت المقدس میں 200 سال بعد داخل ہوئی۔ اس عرصہ میں ہلاک ہونے والے یہودیوں کی تعداد کم و بیش 3 لاکھ سے زیادہ شمار کی جاتی ہے۔ یشوع بن نون نے 1251 میں بیت المقدس پر حملہ کیا، 5 بادشاہ مارے گئے
اور ان کی حکومت اردن، شام اور یمن کی سرحدوں تک پہنچ گئی۔ بائبل کے مطابق بنی اسرائیل وادی میں 40 سال تک بھٹکنے اور فلسطین تک پہنچے تو اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام انتقال فرما چکے تھے۔ 500 برس گزر چکے تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل بہت عبادت گزار تھے، اور پھر جب بنی اسرائیل طاقت کے نشے میں راہ ہدایت سے بھٹک گیا اور احکام الہی کو پس پشت ڈال دیا تو وہ جذبہ بھی دم توڑ گیا جس نے انہیں طاقتور بنایا تھا، پھر وہ ذلیل ہو گئے۔ طالوت کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا بادشاہ بنا دیا۔ حضرت داؤد نے اسرائیلیوں کی متحدہ طاقت سے شہر القدس پر حملہ کیا۔ زیریں حصہ بآسانی فتح کر لیا گیا، مگر بالائی حصے کے لوگ ڈٹے رہے اور ان کی تضحیک اس طرح کی کہ لولے لنگڑے لوگ سرحد پر لا کھڑے کیے اور پیغام بھجوا دیا کہ پہلے ان سے جیت کر دکھا۔ پر حضرت داؤد نے زبردست حملہ کر کے باقی حصہ بھی فتح کر لیا اور یہودیوں کو ملک بدر کر دیا۔ جو پورا فلسطین حضرت داؤد کے زیر اثر آ گیا۔ ان کا دور 33 سال تک چلا۔ ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر جانشین ہوئے اور حضرت داؤد کی وصیت کے مطابق ان کے دیے ہوئے خاکے اور منتخب کی جگہ پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر فرمائی گئی، اور اس میں تابوت سکینہ کو بھی رکھا گیا، جو کہ بخت نصر کے حملے کے بعد ایسا غالب ہوا کہ آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں۔ ہیکل سلیمانی کی عمارت کو کوہ موریہ پر کعبۃ الصغریٰ سے مغرب میں کچھ دور بنایا گیا۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد یہودی ایک پر پھر نافرمان ہو گئے۔ تورات میں بار بار اپنے فوائد کی بنا پر ترامیم کی گئی، بتوں کی پوجا اور ہر طرح کی برائی عام ہو گئی، اور یہ قوم 2 متصادم قوتوں میں بٹ گئی۔ اس کے بعد اس قوم کو پھر ایک بار ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہودی نے بخت نصر کو تیسری بار جب دھوکہ دیا تو وہ بائبل سے یہودیوں کے مکمل استحصال کی نیت سے نکل پڑا اور یروشلم میں داخل ہوئے۔ اپنی فوج کو فاتح کی حیثیت سے قتل عام کی اجازت دے دی۔ پھر یروشلم کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہیں اور خدا کے گھر کو جلا دیا گیا اور پورے شہر کے زمین کے برابر کر دیا گیا۔ اس کے بعد مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیرود اعظم کے دور میں پیدا ہوئے اور انہوں نے 12 سال کی عمر میں بیت المقدس آ کر یہودیوں کو دین کی دعوت دی، لیکن سیاوانی قوتوں نے ان کی بڑھتے ہوئے انفلوئنس کو آپ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھوانے اور آپ کو بغاوت کرنے والا ثابت کرنے میں لگ گئے، اور وہ اس سے اپنے مطابق کامیاب بھی ہو گئے۔ لیکن قرآن کریم کے مطابق نہ ہی ان کو گرفتار کیا گیا، نہ ہی صلیب پر چڑھایا گیا، بلکہ ان کو اللہ نے اپنی طرف سے زندہ اٹھا لیا اور صہیونی فوجوں کو شبہ میں ڈالا کہ وہ حضرت عیسیٰ کے ہم شکل کو صلیب پر چڑھا گئے۔ 14 برس کے بعد روم کے شاہ نے عیسائیوں کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے حملہ کیا اور خسرو شاہ ایران کی فوجوں کو شکست دی۔ اس دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آفتاب آ چکا تھا اور فتح روم کی شہادت مل چکی تھی، لیکن عرب کے سردار ایران کی فتح چاہتے تھے، اس لیے رومی فتح کی شہادت پر رسول اللہ کا مذاق اڑایا کرتے تھا۔ جب روم کے لشکر کامیاب اور ایران کے ناکام ہو گیا تو ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ اسلام میں بیت المقدس کے ابتدائی دور کی مذکورہ صورتحال کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے: مغلوب ہو گئے ہیں رومی ملتے ہوئے ملک میں، اور وہ اس مغلوب ہونے کے بعد جلد غالب ہوں گے۔ چند برسوں میں اللہ کے ہاتھ میں سب کام، پہلے اور پچھلے، اور اس دن خوش ہوں گے مسلمان۔ معراج کے دور میں بیت المقدس اہل اسلام کے قبضے میں نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد فاروق اعظم نے بیت المقدس کو فتح کر کے اس کو صدیوں تک مسلمان سلطنت کا حصہ بنائے رکھا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے یورپین ممالک کو مسلمانوں کی حکومت کے خلاف اکسانا شروع کر دیا اور ان کے ساتھ مل کر صلیبی جنگوں کی شروعات کر دی، اور یوں 2 صلیبی جنگیں لڑنے کے بعد عیسائی فلسطین اور بیت المقدس پر قابض ہو گئے۔ ایک عرصہ تک صلیبی عیسائی پرامن حاجیوں کے جہازوں اور قافلوں پر حملہ کرتے رہے اور قافلوں کو لوٹتے رہے۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک ایسے قافلے پر حملہ کیا جس میں خود سلطان کی بیٹی مونسا بھی شامل تھی۔ ریجینالڈ نہ صرف لوٹ مار کیا کرتا تھا بلکہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہوئے کہتا: بلاؤ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آ کر تمہیں بچائے۔ جب سلطان نے یہ سب سنا تو شدید علیل ہونے کے باوجود غصے میں آ گئے
اور مدینہ کی طرف رخ کر کے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اتنی طاقت دیں تاکہ میں ان سے بدلہ لے سکوں۔ اس کے بعد کافی محنت اور لڑائیوں کے بعد بروز جمعہ 27 رجب 526 ہجری اکتوبر 1187 عیسوی میں بیت المقدس میں بطور فاتحہ داخل ہوئے اور مسجد عمر اور دوسرے مقدس مقامات سے صلیبوں کو نوچ کر سبز ہلالی پرچم لہرا دیا۔ اس کے بعد کافی صلیبی جنگوں کے بعد عیسائیوں نے ایک بار پھر فلسطین اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ آج جہاں مسجد الاقصیٰ ہے، اس جگہ عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ کبھی ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا، اور یہی ان کا مقصد ہے کہ مسجد الاقصیٰ کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی کو اثر نو تعمیر کیا جائے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں جتنا کچھ کور کر سکا میں نے کیا۔ ویڈیو لمبی ہونے کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن اگر میری یہ کوشش اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں حوصلہ افزائی ضرور کریں، اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں پھر ہی ایسی کیسی مست سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔